حکومت بلوچستان نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے اجرا پر پابندی عائد کر دی۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کے وفد کی ADC کیچ سے ملاقات، اکیڈمی کی اراضی پر قبضہ واگزار کرانے کا مطالبہ۔ آج اکتوبر کی 7 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ ذرائع کے مطابق فائنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کو جاری کیے گئے ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ صوبائی حکومت کو وفاق سے فنڈز کی ترسیلات میں سست روی کے سبب مالی حالات اچھے نہیں رہے ہیں، لہٰذا کوئی بھی نئی ترقیاتی اسکیم یا جو پچھلے مالی سال کے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں کہ تمام فنڈز اور ادائیگیاں روک دی جائیں، کیونکہ محکمہ خزانہ کے پاس وسائل انتہائی محدود ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کے اس اقدام سے بلوچستان میں معاشی ترقی کا پہیہ رک جائے گا اور ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے صوبے میں جاری ترقیاتی عمل متاثر ہوگا، جس سے نہ صرف بے روزگاری میں اضافے کا خدشہ ہے بلکہ پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبوں کی لاگت بھی بڑھ جائے گی، جس کا عوام اور حکومت دونوں کو نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ صوبائی حکومت نے جاری شدہ ترقیاتی اسکیمات کے لیے پہلی سہ ماہی میں 53 ارب روپے جاری کیے تھے، لیکن اب جاری اور نئی اسکیمات کی ریلیز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ زمینداروں نے زرعی فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان کے زرعی علاقوں میں 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے زراعت کا شعبہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ بلوچستان کے زمینداروں نے سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر زرعی فیڈرز پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو حکام کے مطابق بلوچستان کے 300 سے زائد زرعی فیڈرز کو 24 گھنٹوں میں سے صرف 6 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان اور وفاقی حکومت کا سبسڈی پر زرعی شعبے کو بجلی کی فراہمی کا معاہدہ ہے۔ حکومت معاہدے کے تحت زمیندار بجلی کے بل کی مد میں صرف 10,000 روپے ادا کریں گے، جبکہ دیگر رقم وفاقی اور بلوچستان حکومت ادا کرے گی۔ بلوچستان کے زرعی فیڈرز کو 6 گھنٹے کی بجلی کی فراہمی سے زراعت کا شعبہ بحالی کا شکار ہے۔ بلوچستان کے زمینداروں نے کیسکو چیف سے ملاقات کر کے زرعی فیڈرز کو بجلی کی فراہمی کے دورانیے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ہب ضلع کی منسوخی سے متعلق کیس فیصلہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ہب ضلع کی منسوخی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست پر سماعت چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور جسٹس اقبال قاسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت سابق ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین لسبیلا قادر بخش جاموٹ اور لسبیلا سے تعلق رکھنے والے وکلاء کی جانب سے دائر درخواست پر کی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں جو فریق بننا چاہتے ہیں وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں۔ کیس کا فیصلہ بلدیاتی اور عام انتخابات سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ کیس کی سماعت 11 اکتوبر منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ بلوچستان میں ڈینگی کے مزید 62 کیسز کی تصدیق، مریضوں کی تعداد 3,841 ہو گئے۔ ڈینگی کے مزید 62 کیسز رپورٹ ہونے کی تصدیق کے بعد صوبے میں ڈینگی کے رجسٹر کیسز کی تعداد بڑھ کر 3,841 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز لسبیلا سے ڈینگی کے 48، کیچ سے 2 اور گوادر سے 12 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 3,841 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ضلع کیچ میں 2,966 رپورٹ ہوئی، جبکہ گوادر میں 430 اور لسبیلا میں 409 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کے وفد کی ADC کیچ سے ملاقات، اکیڈمی کی اراضی پر قبضہ واگزار کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بلوچستان اکیڈمی تربت کی زمین پر قبضہ کے خلاف پروفیسر غنی پرواز کی سربراہی میں ایک وفد نے ADC کیچ تابش بلوچ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی، جبکہ اس موقع پر دوسرے فریق ٹھیکیدار زبیر نے بھی شرکت کی۔ ADC کیچ کے امرا سائٹ کا دورہ کیا گیا اور تعمیرات روکنے کی ہدایت کی گئی۔ اکیڈمی کے وفد میں بزرگ ادیب یوسف عزیز گچ کی، اکیڈمی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر غفور شاد، سابق چیئرمین عبید شاد، ڈاکٹر محسن بالاچ، عارف عزیز، احمد عمر، مقبول ناصر، اصغر محرم، عابد علیم و دیگر شامل تھے۔ ادیبوں کے وفد نے کہا ہے کہ بلوچستان اکیڈمی ایک قومی ادبی و ثقافتی ادارہ ہے۔ اس کی مرکزی آفس کے ساتھ سیاسی
सियासी शख्सियत ठेकेदार ज़ुबैर अहमद की रिहाइशगाह मुत्तसिल है, लेकिन उन्होंने इस आड़ में तजावुज़ करते हुए काफ़ी ज़मीन अपने नाम पर गैर कानूनी तरीके से हासिल की और अब वो एकेडमी की चार दीवारी जहाँ पर मरकज़ी गेट हुआ करता था कब्ज़ा जमा कर दुकानें तामीर करने की कोशिश कर रहा है। वफ़द ने कहा है कि बलूचिस्तान एकेडमी तुर्बत की चार दीवारी पर ठेकेदार ज़ुबैर अहमद नामी शख्स ने अपनी दुकानें और कॉलोनियाँ तामीर की हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त वो अपनी रहायशगाह से काफ़ी आगे निकल कर बलूचिस्तान एकेडमी की दीवार पर मुकम्मल कब्ज़ा जमा चुके हैं और अब इस मकाम पर पहुंच गए जहां सिटी प्रोजेक्ट से कबल एकेडमी का मरकज़ी गेट था। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया एक बाअसर शख्स को इस हद तक छूट देने से गुरेज करे कि वो कौमी अदारों पर काबिज़ रहे। इस दौरान एकेडमी के वफ्द के हमरा ADC कीच ने मज़कूरा साइट का दौरा किया और ठेकेदार ज़ुबैर की तरफ से जारी तामीरात मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक तक रोकने की हिदायत की। पसिनी माकुला के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद ज़ख्मी। इतला के मुताबिक माकुला के मकाम पर एक गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम के सबब मोटरसाइकिल पर 2 अफराद का हुदा उम्मीद वल्द लागरी और ज़ुबैर वल्द ज़बाद सिकना कलमत ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से काहुदा उम्मीद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए RHC पसिनी जबकि ज़ुबैर वल्द ज़बाद सिकना कलमत को दरमंजा और माड़ा मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के अवाम को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए कोशां हैं मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत अवाम को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए कोशां है। बार्डर ट्रेड की बहाली हो या फिर असातिज़ा और महकमा मवासिलात के मुलाजिमीन के मुस्तकिली, हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। बलूचिस्तान एकेडमी के मलकियती अराज़ी पर लैंड माफिया का कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। फरीद मेंगल बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात ने अपने तुर्बा जोन के दौरे के दौरान बलूचिस्तान एकेडमी का दौरा किया और अदारे के चेयरमैन गफूर शाद से मुलाकात की और तंजीम का मरकज़ी आर्गन बामसार पेश किया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ सियासी, अदबी और समाजी मामलात पर गुफ्तगू की गई और इस मुलाकात में BSO के साबिका मरकज़ी रहनुमा वाजा यूसुफ गिचकी भी मौजूद थे, जो कि BSO की तश्कील के वक्त वरना वानिंदगल के रुकन थे। फरीद मेंगल ने कहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान में हर वो अदारा जो बलोच कौमी तामीर व तश्कील में एक मस्बत किरदार अदा करने की जहद में मसरूफ़ अमल है, उसे कब्ज़ागीर लैंड माफिया अपने निशाने पर रखे हुए हैं और इस पर कब्ज़ा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस लैंड माफिया ने अपनी नज़रें बलूचिस्तान एकेडमी की अराज़ी पर भी रखी हुई है और नाजायज़ तौर पर इस अदारे की मलकियत को कब्ज़ा करके ज़ाती मार्केट तामीर करना चाह रहा है, जिसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और इस कब्ज़ागिरी के ख़िलाफ़ हर मुमकिन जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा है कि लैंड माफिया की कब्ज़ागिरी के ख़िलाफ़ BSO के साथ ही इस कौमी अदारे को बचाने और इसका दिफा करने के लिए बलूचिस्तान एकेडमी के टीम के जहद की मुकाम्मल हिमायत करते हैं और उनकी जहद को हर मुमकिन कुमक फराहम करते रहेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुर्बत ने रोज़मर्रा सफाई के अलावा अहम सड़कों की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया। चीफ ऑफिसर काहुद अब्दुलसत्तार दश्ती ने ज़ाती तौर पर मुहिम की निगरानी और सफाई का मुआयना किया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में मामूल की सफाई के साथ साथ तमाम अहम सड़कों की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम का ऐलान किया है, जिस पर तुर्बत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सफाई के साथ बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया। चीफ ऑफिसर ने कॉरपोरेशन के अमले को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो मामूल की सफाई जारी रखें, जिसकी निगरानी सैनिटरी इंस्पेक्टर हबीब जालिब करेंगे, जबकि खुसूसी मुहिम के दौरान सफाई पर मामूर अमला की निगरानी और काम का मुआयना चीफ ऑफिसर ज़ाती तौर पर ख़ुद करेंगे और वो ऑफिसर्स के हमरा मुख्तलिफ औक़ात में जाकर अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और इसके साथ ही सफाई का मुआयना करेंगे। बलूचिस्तान में मानसून गुजरने के 1 माह बाद भी ट्रेनें बहाल ना हो सकी। बलूचिस्तान में 1 जून से 25 अगस्त तक होने वाली मानसून बारिशों ने रेलवे लाइनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। नौशकी दालबंदीन सेक्शन और CB जैकब आबाद सेक्शन पर पटड़ियां पानी में बह गए। बोलान में हड़क के मकाम पर 130 साल पुराना रेलवे पुल गिर गया। महकमा रेलवेज़ क्वेटा के अमले ने नौशकी दालबंदीन रेलवे सेक्शन की मुरम्मत करके इस सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बहाल करा दी है। ताहम सकर डिवीज़न में CB जैकब आबाद सेक्शन पर पड़ने वाले शगाफ की मुरम्मत 40 रोज़ गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। रेलवे हुकाम ने बताया कि CB जैकब आबाद सेक्शन पर पड़ने वाले शगाफ की मुरम्मत का काम आखिरी मराइल में है, जो आइंदा 2 रोज़ तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जिसके बाद पेशावर से जापर एक्सप्रेस की मच तक आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हरक पुल की मुरम्मत तक मुसाफिरों को बसों के ज़रिए मच से क्वेटा लाया जाएगा।
دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرس کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرس کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ جرمنی میں بحری جہازوں کو اٹھانے والی سب سے بڑی لفٹ کا افتتاح۔ جرمنی نے حال ہی میں بڑی کشتیوں اور جہازوں کو اٹھانے والی ملک کی سب سے بڑی لفٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ پولینڈ اور جرمنی کے درمیان ایک نہر پر نصب یہ لفٹ 1600 ہاتھیوں یا 50 بلو ویلز جتنا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جرمنی میں بڑی کشتیوں کو اٹھانے والی لفٹ 8 سال کے التوا کے بعد کشتیوں اور جہازوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ یہ لفٹ کشتیوں کو 36 میٹر کی بلندی تک اٹھا سکتی ہے۔ جہازوں اور کشتیوں کو اٹھانے والی سب سے بڑی لفٹ اس وقت چین میں ہے، جو کشتیوں کو 113 میٹر کی بلندی تک اوپر یا نیچے لے جا سکتی ہے۔ میکسیکو ٹاؤن ہال میں فائرنگ، میئر سمیت 18 افراد ہلاک۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق دوپہر 2 بجے مسلح افراد نے سان میگویل کے ٹاؤن ہال پر حملہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ماسک لگا رکھے تھے اور وہ 2 SUVs میں آئے تھے۔ لاس ٹیکیلاروس نامی جرائم پیشہ گروہ کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جس کے کارندوں نے حملے کے کچھ ہی دیر بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر کے گوریرو کے علاقے میں اپنی واپسی کا اعلان کیا۔ میئر کونراڈو مینڈوزا اور ان کے والد جو سابق میئر ہیں، دونوں ہی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ گوریرو کے ہائی وے پر بڑی گاڑیاں یا ٹریلر بھی کھڑے کر دیے گئے تھے تاکہ سیکورٹی فورسز علاقے میں داخل نہ ہو سکیں۔ دیگر مرنے والے افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق مقامی حکومت سے تھا۔ میکسیکو کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوجی یونٹس تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ حملے کے ذمہ داران کو گرفتار کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش میں 135 افراد گرفتار۔ سعودی سرحدی گارڈ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے سرکاری ترجمان کرنل مظفر القرینی نے کہا ہے کہ نجران، جازان، عسیر، تبوک اور شرقیہ کے علاقوں میں سرحدی محافظوں نے زمینی گشت کے دوران 64 ٹن اور 400 کلو گرام نشہ آور ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کے علاوہ 1 ٹن اور 9 کلو گرام چرس، 62,000 ایمفیٹامین کی گولیاں، 4,25,620 گولیاں اور ریگولر میڈیکل کی 4,25,620 ٹیبلٹس بھی پکڑی گئی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 36 سعودی شہریوں سمیت 135 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے مختلف قومیتوں کے 99 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔